الرحمن الرحیم، یہ کتاب ہے تفسیر سورہ علم نشرہ، مصنف رئیس الاتقیاء حضرت علامہ نقیل خان رحمۃ اللہ علیہ، جلد دوم ہے، چھپی امام احمد رضا اکیڈمی، سالے نگر، رامپور روڈ، بریلی سے۔ یہ میں نے پورا بتایا۔ اب دیکھیے حضرت کیا لکھ رہے ہیں، کتنی اچھی باتیں لکھ رہے ہیں، لیکن یہ آج کل کے مولوی کتنا بیوقوف بنا رہا ہے مسلمانوں کو۔ صفحہ 12، مگر اب مسلمانوں میں درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام واسطے او پیغمبروں علیہ السلام کے، اور رضوان واسطے صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، اور کرم اللہ وجہ واسطے مولا علی کے، اور قدس سر واسطے مشائخ طریقت، اور رحمت اللہ واسطے ائمہ علماء اور صلحاء کے شائع ہے، اور اتباع ان کے رواج اور طریقہ، خصوصاً اس امر میں کہ جسے بنظر حفظ مراتب مقرر کریں ضرور ہے، یعنی صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہنا، غیر صحابہ کو رحمت اللہ علیہ کہنا، اور مشائخوں کو قدس سرو کہنا، یہ ضروری ہے۔ لیکن آج کل کیا کر رکھا ہے، جس کو چارہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اظہری میاں رضی اللہ عنہ، مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس قدر یہ لوگوں نے، مولویوں نے گمراہ کر رکھا ہے مسلمانوں کو۔ کہتے ہیں جائز ہے، جائز ہے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ پوری کتاب میں کہیں بھی نہیں لکھا غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ، پوری کتاب میں کہیں بھی بتا دو۔ آپ مجھے کوئی بتا دے آ کے پوری کتاب میں کہیں بھی، تو میں پھر مان جاؤں، کہیں بھی بتا دے۔ ہاں دھوکے سے کبھی سبقت قلم کی وجہ سے اگر لکھنے میں آ جائے تو اسے یہ نہ کہا جائے گا کہ وہ لکھتے ہیں۔ ایسے تو پھر امام حسین کو علیہ السلام کتنی جگہ لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، امام شافعی اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے، اکابروں نے لکھا ہے، تو کیوں نہیں مانتے تم کہ غیر امام حسین کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ اپنے من کی بات ہوگی، اپنے مطلب کی، تو فوراً مان لیں گے کہ دیکھو فلاں جگہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں اتنی جگہ رضی اللہ عنہ لکھا غیر صحابہ کو۔ ارے وہ سبقت قلم کی وجہ سے، جیسے سبقت لسان کی وجہ سے بہت سے لوگ کفر بک جاتے ہیں، کتنے بار اس سے اعلیٰ حضرت نے، علماء نے توبہ کیا ہے، ہیں؟ تو سبقت قلم، سبقت لسان کی بات الگ ہے، لیکن عام طور سے تمام اولیاء اللہ نے غیر صحابہ کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، اور صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، لیکن کہیں کہیں 1000 میں سے 2-4 جگہ لکھنے میں آ گیا تو یہ دلیل بناتے ہیں بریلوی کہ غیر صحابہ کو دیکھو فلاں عالم نے اتنی جگہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، 1000 میں سے 2-4 جگہ لکھا ہو۔ تو امام بخاری نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، پوری بخاری شریف میں لکھا ہے، کیوں نہیں کہتے امام حسین کو علیہ السلام؟ سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام نہیں کہیں گے بریلوی حضرات، نہ امام حسین کو علیہ السلام کہیں گے۔ ہاں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت کو ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے، مفتی اعظم کو کہیں گے، اظہری میاں کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے، لیکن امام حسین کو علیہ السلام ہم نہیں کہیں گے۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، جبکہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ السلام لکھا، انہیں تعلیمین میں پوری کتاب میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا، حضرت علی کو علیہ السلام لکھا، اور بھی تمام بڑے بڑے ولیوں نے، ایک دو نے نہیں، سینکڑوں ولیوں کی کتابوں میں پڑھو، امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے۔ لیکن بریلوی نہیں مانتا کہ نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو، مفتی اعظم کو رضی اللہ عنہ کہیں گے، ان کو علیہ السلام نہیں کہیں گے، منع کرتے کہ نہیں کہیں گے۔ دیکھیے، بے شک بہشت سب پیغمبروں پر حرام ہے جب تک تم اس میں نہ جاؤ، سب امتوں پر حرام ہے جب تک تمہاری امت اس میں نہ داخل ہو۔ اب انہوں نے امت کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے ان بریلویوں نے، کہتے ہیں ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، کہتے ہیں ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو، اور یہ امت کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، کہنا ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ تو یہ جو لکھا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بے شک یہ لکھا جو بے شک بھائی سب پیغمبروں پر حرام ہے جب تک تم اس میں نہ جاؤ، اور سب امتوں پر حرام ہے جب تک تمہاری امت اس میں نہ داخل ہو۔ ہیں کیسے؟ یہ دیکھیے خلاصہ، مطلب یہ کہ جب تم یتیم تھے تو عبد المطلب ابو طالب سے تمہیں پرورش کرایا، جب تم دریائے محبت میں مستغرق اور خود فراموش ہو گئے تو تم کو عقل کامل عنایت فرما کر رسالت و نبوت سے مشرف فرمایا۔ یہ مقام، یہ غور کرنے والی بات ہے، تم کو عقل کامل عنایت فرما کر۔ یہ صفحہ 117۔ اب دیکھیے آپ، یہ لوگ تو درازی باتیں فتوے لگاتے ہیں کہ ایسا کیوں کہہ دیا 40 سال میں نبی بنائے گئے، جبکہ اس کتاب سے میں نے حوالہ دیا آپ کو۔ اب دیکھیے کتنی بہترین بات لکھی حضرت نے، یہ 5 یہ دیکھیں
کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے ملعون و مردود نہ کہے، اور جس کافر کا، یعنی مسلمان کا نہیں، جس کافر کا کفر پر مرنا یقین نہیں. اور یہ بلا وجہ علماء دیوبند کو، علماء اہل سنت کو کافر کافر کہتے رہتے ہیں آج کل کے مولوی. جس کافر کا، یعنی جو شروع سے کافر ہو، جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں، اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بہت تان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا. دوسری حدیث میں بہت لعنت کرنے والا اور قیامت کے دن گواہ اور شفیع نہ ہوں گے. تیسری حدیث میں مسلمان کی لعنت مسلمان کی لعنت مثل اس کے قتل کے ہے. تیسری حدیث میں مسلمان کی لعنت مثل اس کے قتل کے ہے. چوتھی حدیث میں ہے جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہاں تیری جگہ نہیں. تو یہ دیکھیے پوری کتاب پڑھیں گے، صفحہ 170 سے 171 اور 72 اور 73، تب سمجھ میں آئے گی. آپ کو پوری کتاب منگوایا، مجھے دعا دیں گے. پھر آپ میرا نمبر لکھیں 88 152 53 558، دعا دیں گے کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا اس کتاب کو بتا کر. رواہ ترمذی، شیخ محقق دہلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا کیا عادت ہے؟ اصل عادت شیوا اہل سنت کا ترک سب و لعنت، یعنی اہل سنت جو ہے لعنت نہیں کرتے اور گالی نہیں دیتے. بعض علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے. اور اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے. جیسے مفتی نظام الدین صاحب کو نہیں مانتے، ان پر لعنت کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے علماء کو ایک دوسرے پر لعنت کرتے، خوب جم کر کے خوب زبردست لعنت کرتے ہیں، کافر بھی بناتے ہیں. مفتی زاہد ملت کو کافر کہا، مفتی جیش محمد نے مفتی جیش محمد کو مفتی عبد المنان کلیمی نے کافر کہا، قاری ظہیر صاحب کو گمراہ ٹھہرایا، علامہ پیر کرم چودھری کو کافر کہا، یعنی بریلویوں نے بریلوی کو کافر کہا، یعنی صاف لگا بدعتی. یہ بدعتیوں کی پہچان ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جب کسی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ لکھا ہے، یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے. پوری کتاب پڑھو گے تو مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ تعالی، آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی.